پھر بھی یہ بچے کی تصویر پڑے ہیں. بچے کو بھی لے آ بچے. السلام علیکم ویورز، آپ کی میزبان سائمہ عباس مہدی. آپ دیکھ رہے ہیں پاک کپل ٹی وی. ویورز، اس ٹائم تقریباً صبح 6:30 بجے کا ٹائم ہے، اور کل ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی جہاں آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں. ہر گھر کے اندر جو صفائی ہو رہی ہے، جو خوبصورتی آ رہی ہے، اس کے لیے جھاڑو کا استعمال لازمی ہوتا ہے. اور یہ جھاڑو ہمارے ویورز تک، ہمارے استعمال کرنے والوں تک کیسے پہنچتی ہے، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. گھروں کی صفائی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس صفائی کے لیے یہ اوزار، یہ گیجٹ آپ تک پہنچانا کتنا مشکل ہے، اور یہ لوگ کن حالات سے گزر کر یہ کام کرتے ہیں، یہ آپ کو ان سے سوال و جواب کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادھر تھوڑی آگے ہو جائے. کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ہاں، ٹھیک ٹھاک ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد اکرم. اکرم بھائی، آپ بیسیکلی جھنگ سے ہیں یا کسی اور شہر سے ہیں؟ ہیڈ توسا براز سے، ضلع مظفر گڑھ. ضلع مظفر گڑھ، ہیڈ تونسا بیراج سے یہ ہیں، اور رہتے یہاں پہ جھنگ میں ہیں. مطلب آپ کا کام جو ہے وہ جھاڑو بنانے کا ہے؟ جی، جھاڑو بنانے کا. کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ ساڈے وڈے وڈیرے کام کریں نے جھاڑو دا. بس اساں آپ یہ کام کریں دے، کیونکہ نہ سارے کن جائیداد ہے، نہ سارے کن زمین ہے، کوئی شے کہ نہیں. سارے کن یہ کام ہے جھاڑو دا. جھاڑو دا کام ہی کریں دے تے مچھلی دا کام ہی کریں دے. ویورز، جھاڑو کا کام بھی کرتے ہیں، مچھلی کا کام بھی کرتے ہیں، اور ایسے سمجھیں کہ یہ ان کا جدی پشتی کام ہے. اچھا، یہ جو جھاڑو ہے، اس کا جو تنکے ہیں، یہ آپ لوگ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ یہ جنگلات میں آتے ہیں، جنگلات میں چلے جاتے ہیں، ادھر اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کر اس کو سکھاتے ہیں، پھر اس کا گڈھا بناتے ہیں اور اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں. کیونکہ بارش آ جاتی ہے، خراب ہو جاتے ہیں، اور اتنی خطرناک ہوتا ہے نا جنگل، اس میں سانپ ہی ہوتے ہیں، نہ بٹھواں ہی ہوتا ہے، ہر جانور ہوتا ہے. تو یہ دیکھو ہمارے ہاتھ، دیکھو کتنا کٹے ہوئے ہیں. ہاتھ دکھائیں جی، ان کے ہاتھ دکھائیں. ویورز، ہاتھ دیکھیں ان کے. یہ ہیں محنت کرنے والے ہاتھ، یہ ہیں کوشش کرنے والے ہاتھ. یہ وہ ہاتھ ہیں جو کسی کا حق مار کر پیٹ نہیں بھرتے، بلکہ یہ لوگ اپنی مزدوری کرتے ہیں. اور ہم نے کل خصوصی طور پہ آ کر جو ہے نا ان سے ریکویسٹ کی تھی، اور ان کے دل اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فوری طور پہ الاؤ کیا، ولنگ کیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ جو ہے آئیں اور آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، بتائیں گے ہم آپ کو. اچھا، یہ آپ جنگلات میں جاتے ہیں، وہاں سے یہ تنکے، یعنی یہ جو تنکے، ان کا کوئی یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی درخت ہوتا ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ اس کا ایک بوٹا ہوتا ہے. جی، اس میں جو ایک بہت کانے ہوتے ہیں. جب اس کو ہم کاٹتے ہیں نا، یہ وہ چبھتے ہیں، بہت چبھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پر وہ مجبوری ہوتی ہے. نہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، نہ کوئی جائیداد ہے، کوئی شے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، فیملی سمیت چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس کھانے کے لیے کہیں ملے رکی روٹی کھا لیتے ہیں، نہ ہمارے پاس رکی روٹی آ گئی ہے، وصل نہیں ہے، پیاس نہیں ہوتا، وہ ہے کہیں ملے ایویں سمجھتے ہیں. سارے حالات بس خدا ہی بہتر جان دے جڑے سارے حالات ہیں. کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے. ویورز، یہ سب سے خوبصورت پیغام ہے. دیکھیں، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ ہم اپنے چینل سے ایک خاص پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام ہے محنت، وہ پیغام ہے ایمانداری، وہ پیغام ہے ہارڈ ورکنگ. مطلب میں پرسنلی طور پہ میں نے سب سے پہلی ویڈیو اپنی موٹیویشنل کی ڈالی تھی، اس لیے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کوئی بلا وجہ منہ اٹھا کر چینل بنانے نہیں آ گئے. ہم لوگوں نے خود پیک کاٹی ہے، ہم نے خود مشکلیں کاٹی ہیں، اس کے بعد جا کر آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم کسی کی مشکل آپ تک پہنچا سکے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں،
ٹھیک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود اس ٹائم ایک یہ انہوں نے شیڈ بنایا ہوا ہے جس کو لوگ جھونپڑی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے رات یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ لوگ زمین پہ بس سائڈ پہ گراؤنڈ میں بستر لگا کر ان کی لیڈیز ادھر بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ کھانے پینے کی دقت، لیکن کوئی چوری چکاری نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مار رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اپنی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پوزیشن ہمیں دکھائی ہے، کیونکہ گھر میں روٹین میں جب جھاڑو دی جاتی ہے نا، میرے اپنے ہاتھ کئی بار کٹے ہیں، میں اس چیز کو سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر وہاں سے لاتے ہیں، لے جاتے ہیں. اچھا میرے بھائی، کم از کم سال ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. یہ دیکھو ہماری مکڑ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. جی جی ہم کسی تقریباً 8 مہینے کھٹے پہ صحیح پڑے ہوئے تھے. صحیح. کسی نے یہ نہیں کہا یہ معذور ہو گیا، اس کا مکڑ ہڈی جو ہے نا ٹوٹ گئی، اس کو امداد ہیں، کسی نے امداد نہیں دی. تقریباً میرا 1 لاکھ روپیہ قرضہ ہو گیا. صحیح. چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہیں، جی جی بالکل. 9 بچے ہیں. ایک گھر میں معذور ہے، وہ ہم شیرہ ہے. تو وہ ہاتھوں میں جوتے پا کر وہ بمبوٹی لیتی ہے. نہ امی ہے نہ ابو ہے. اپنی حق کھلا دی، روزی روٹی کریں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہوں ادھر رات ہوتی ہے نا، جب رات ہوتی ہے مچھر بہت ہوتا ہے. میں تقریباً 10 بجے 11 بجے جھاڑو بیچ کر آتا ہوں، کیونکہ سفر تو زیادہ ہوتا ہے. 60 کلو میٹر ہوتا ہے، 50 کلومیٹر ہوتا ہے، 20 کلومیٹر ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ یہاں پہ جھاڑو یہ ساری آپ نے اکٹھی کی ہے، یہ تو مطلب آپ کا ایسے سمجھے کہ یہ آپ کی مستقل ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ یہ سارا مال رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جھنگ سے باہر کہاں کہاں پہ جھاڑو بیچنے کے لیے جاتے ہیں؟ بھوانا، چنیوٹ، مندھانی جوٹ، نواں لاہور، اپنا شور کوٹ، 18 ہزاری. ہر روز جاتے ہیں؟ مطلب موسم جیسا مرضی ہو، گرمی سردی کچھ بھی ہو؟ جی جی، گرمی ہوئے بہت ہوئے، گرمی مجبوری ہے. بارش ہوئے بھی، اگر بارش آ جائے تو پھر کام بند ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ کوئی کمرہ ہے، نہ اتنا اوقات ہے کمرے کرائے کی لینے کی، کچھ بھی نہیں ہے. بس گرمی ویلے چلے جاتے ہیں ادھر بوکرا بیچ کر پھر ہٹ جاتے ہیں. اگر نہیں بکیاں تو پھر واپسی لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ لوگ مطلب یہ جو آپ نے مجھے دکھایا وہ رکشا، یہ آپ نے خود تیار کروایا تھا اپنا؟ یہ قسطیں پہ لیا تھا. یہ قسطوں؟ جی جی قسطیں پہ جی قسطیں پہ لایا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے میری قسطیں اتر جاتی ہیں آسانی سے؟ نہیں، بہت مشکلات ہوتے ہیں، کیونکہ گھر چلانا قسط دینا بہت مشکلات ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی غریبوں کے لیے قرضے کا انتظام ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جس ٹائم قرضہ دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ لوگ محلے کی مانگتے ہیں گواہی کہ جی محلے سے 2 گواہ لے آئیں، فلانے 2 گواہ لے آئیں، ہم جی گورنمنٹ کے کسی فلاں سکیل کے بندے کا لے آئیں گواہی تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے. یہ ان پوزیشنز میں قرضے ملتے ہیں ہمارے پاکستان میں. ٹھیک ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ جی غریب لوگوں کے لیے ہے، لیکن جب غریب ان کے پاس جاتا ہے قرضہ لینے کے لیے تو پھر وہ ان کو اس چکر میں ڈالتے ہیں. غریب امیر کو، امیر سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، غریب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جا کر جو ہے نا وہ لے آئیں، کیا کہتے ہیں، گواہی لے کر آئیں. تو اس پوزیشن میں جب آپ نے قرضہ لیا، آپ کی گواہی کس نے دی تھی؟ کوئی دینے کے لیے تیار ہوا تھا؟ نہیں، 5-6 جو آدمی تھے نا ہمارے علاقے کے، اس کے پاس میں گیا تھا. مہربانی کرو، میں روزی کرنا چاہتا ہوں، میں سواری لینا چاہتا ہوں. اکثر لوگوں نے انکاری کر دی. صرف ایک بندہ تھا، چاچا تھا، اس نے ہمیں بھری. ہمارے پاس 10,000 تھا، وہ 10,000 اس کو دیا. یہ قسط ہم نے رکشا پھر. ویورز یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس ٹائم یہاں پہ بڑے بڑے بینرز لگائے جاتے ہیں، اشتہار چلائے جاتے ہیں، اب قرضہ لینا مشکل نہیں، اب یہ کرنا مشکل نہیں، اب وہ کرنا مشکل نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کرنا بہت مشکل ہے. اور خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو غربت میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو اپنی مزدوری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہی سب ہرڈلز ہیں. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ
गुर्बत में अपने घर से बाहर निकल कर लोगों से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि जी हमारे साथ ताउन करें। अक्सरियत लोगों ने यही सोचा होगा कि भाई ये गरीब बंदा है, इसने किस्तें कहाँ से भरनी है, कल को लोग हमारे दरवाजे आएंगे। क्यों जी, ऐसा ही था ना? जी जी ऐसा था, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना गरीब की, मौत से बदतर है। हम जब जंगल में चले जाते हैं ना, खौफनाक ऐसे ऐसे मुश्किलात होते हैं ना, जब आप खुद अपने आँखों से देखेंगे ना हम, तो आपको एहसास होगा हम गरीबों का ये कैसी मुश्किलात पे ये जी रहे हैं। जब कुछ मेरे भाई, हमें गरीबों का बहुत एहसास है, ठीक है। मैं जो इस टाइम तुम्हारी तकलीफ़ है ना, अल्लाह जानता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ को समझ रही हूँ। क्यों, तुम्हें तो नहीं पता हमने क्या हालात देखे हैं, तुम नहीं जानते। लेकिन हमने बहुत से हालात देखने के बाद आज हम इस मुकाम पे आए हैं। मेहनत की है, मजदूरी की है, ठीक है। और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ कि तुम नौजवान होकर भी मतलब किसी बुराई के रास्ते नहीं गए हो, बल्कि तुमने जो है वो अच्छाई का रास्ता चुना है। मेहनत तो है, जान हथेली पर रख कर जंगलात में जाकर झाड़ू के तिनके इकट्ठे करने, फिर उनको सुखाना, फिर उनके गट्ठे बनाने, और उसके बाद एक एक शहर, एक एक कस्बे में जाकर उनको सेल करना। साथ में छोटे बच्चों का साथ भी है। मैं आपको एक शॉट फिर भी उन बच्चों का दिखाऊंगी। मैं खुद माँ हूँ, मेरी अपनी बेटी भी है। उन बच्चों को देखकर मेरा दिल जो है ना, मतलब मेरा दिल फट रहा है, मैं आपको सही बताऊँ। मतलब इन बच्चों को भी जीने का हक है, इन बच्चों का भी हक है कि ये अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छी ज़िंदगी बसर करें। और एज़ वालिदैन इस बाप की भी ख्वाहिश होगी कि मेरे बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए। इसकी माँ की ख्वाहिश भी होगी बच्चों की कि जी हमारे बच्चे अच्छा खाएं, क्योंकि मैं और अब्बास भी यही चाहते हैं कि हमारी फ़िज़ा जो है वो सबसे अच्छा खाए, सबसे अच्छा पहने, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। इतनी गर्मी है व्यूवर्स, इस गर्मी के अंदर इनके पास शेड यही एक है, ये झोंपड़ी इनकी एक है। इस गर्मी के अंदर, मच्छरों के मौसम में, बारिश के मौसम में इन लोगों ने सड़क पे गुजारा करना है, इन लोगों ने मैदान में गुजारा करना है। जब बारिश आती है तो क्या करते हैं? बस गुजारा कर लेते हैं। छापर होता है वो भी फट जाता है, जब हनेर होता है, बारिश होती है वो भी फट जाता है। वो जो ये रज़ायाँ हैं ना वो गीली हो जाती है। और हम तो उधर उधर जाते हैं, झाड़ू बेचने जाते हैं। ये पूरा नहीं होता, पता नहीं होता कोई आगे कोई हमें लूट ले, कुछ कर ले, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि इधर आपने देखा है हमारे बच्चे इधर बेचारे कल्ले होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस वक्त आप जाते हैं तो पीछे ये फिर आपकी फैमिली जो है, ये लेडीज़ और ये बच्चे, इन लोगों के पास कोई मर्द नहीं होता? मतलब ये अकेले होते हैं पीछे? इधर होता है, ये मामा मेरा होता है। ठीक हो, जी जी जी, ठीक हो। क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज ये दौर है ना, किसी की शाय पड़ी है 2 मिनट के लिए उधर जो चला जाए ना वो गुम हो जाती है। बिल्कुल मेरे भाई, हालात यही हैं। आप यहाँ पर किसी पर एतबार नहीं कर सकते, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली को किसी के ज़िम्मे नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों का साथ है। और अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि अब आपका जंग के बाद भी कहीं इस तरह अपनी ये झोंपड़ी लगाने का इरादा है, या इधर ही रहें? नहीं, वो हमारा उधर है हेडतों सा बिराज, क्योंकि उधर झोपड़ी है ना, कोई पक्के कमरे हैं। हमारा दिल भी करता है पक्के कमरे हैं उनमें और पंखा होए, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, मसीत जाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। चलो साड़ी तो कोई गाल कहनी। कितने बच्चे हैं आपके? 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2008 में होती। अब आपकी एज कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? उम्र तकरीबन 28 साल होगी। 28 साल? जी। मतलब बहुत छोटी एज के अंदर आपकी शादी हुई है। ठीक हो गया। व्यूवर्स, आप में से जो लोग भी ये समझते हैं कि हम किसी के साथ अच्छाई करना चाहते हैं, तो फिर जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, उनको आप देखें। मैं एक चीज़ बताऊं, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को कोई इमदाद दे दे, अपना सदका दे दे, अपनी ज़कात दे दे, नहीं, या किसी को इमदाद के नाम पे चारपाई पे बिठा दें, ऐसा भी ना करें। ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों के साथ ज़रूर ताउन करें जो गरीब लोग हैं, जो अपनी मेहनत के लिए रोज़गार का ज़रिया ढूंढते हैं। आप उनको हर सूरत प्रेफर करें, उनके साथ हर सूरत ताउन करें। हमारे चैनल पे अगर कोई मुखय्यर बंदा है जो इस चैनल को देख रहा है और वो इसकी इस्तात रखता है कि वो
غریبوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ ان کے لیے اور کچھ نہیں، صرف ایک کمرہ ڈل جائے کہ ان کے بچے محفوظ ہو جائیں، ان کی عورتیں محفوظ ہو جائیں اور یہ خود بھی محفوظ رہیں۔ یہ مرد ہیں، یہ پھر بھی کہیں پہ اٹھ بیٹھ کر گزارا کر سکتے ہیں، لیکن بات ہے چھوٹے بچوں کی اور بات ہے عورتوں کی۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے، اور کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ہر معاملہ ہے، پیٹ بھی ہے، یہ تو آپ نے مجبوریاں بتا دی، کمرہ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، ظاہری بات ہے بیت الخلاء کی ضرورت آپ کو پڑتی ہوگی، مطلب واش روم کی ضرورت پڑتی ہوگی نہانے کے لیے، اور معاملات ہیں، اس میں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس تقریباً اندھارا ہوتا ہے، جب اذان آتی ہے اذان سے اٹھتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں، جب اندھارا ہوتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں دکھتا، جاتے ہیں بڑا چھوڑا بچے نو آپ شاپ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں، مجبوری ہے، کدھر مریں۔ اچھا ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے 9 بچے ہیں، لیکن اس ٹائم جو بچے موجود ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہم کسی کے لیے یہ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگر غربت ہے تو اتنے بچے کیوں ہیں، مطلب ہم پرسنلی طور پہ کسی کے لیے اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں، میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے ان کے لیے کوئی ایسا حساب۔ تمہاری آپ کی 2 شادی ہیں؟ جی جی دوش ہے۔ 2 شادیاں ہیں جی، اچھا، بہرحال چلیں ٹھیک ہے، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، جب اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم مطلب اس بارے میں کوئی بحث نہیں کریں گے کسی حوالے سے بھی۔ بچے چھوٹے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کے لیے کوئی ذریعہ وسیلہ اچھا بہتر کر دیں، تاکہ یہ جو ہے اپنے حساب کتاب سے اس طرح زندگی بسر کریں جیسے کہ ان کا حق ہے۔ میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ایک جملہ ضرور یہاں پہ کہوں گی، میں ہر صورت یہ کہوں گی، اور میں ان بھائی سے بھی یہی جملہ کہوں گی کہ بھائی بندے کو اپنے حالات واقعات کا پتہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو عقل ہے، ٹھیک ہے، اپنے حالات واقعات کے مطابق اپنا حساب کتاب ایسے رکھیں کہ آپ کے بچوں کے لیے پرابلم نہ ہو۔ اب ان بچوں کا کیا قصور ہے، اب یہ بھی بڑے ہوں گے، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، بھائی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اس حوالے سے جب بندہ اپنی جیب بھی دیکھتا ہے، اپنے حالات بھی دیکھتا ہے، سارے معاملات، چونکہ خود اپنی اللہ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، باقی ہماری دعا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کا حق ہے کہ یہ اچھا جیے، خوبصورت انداز میں جیے۔ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، میں بڑی شکر گزار ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور مشکلیں آپ کی دور ہوں، آپ محنت کر رہے ہیں اس میں برکت ہو اور آپ کے بچے حق حلال کھائیں۔ کوئی پیغام جو آپ معاشرے میں دینا چاہتے ہیں وہ بتائیں۔ کیونکہ مہربانی کر کے عمران خان کیوں جلد وزیر اعظم بنیا نا، سارے مشکلات زیادہ ڈاؤن ہو گئے، کیونکہ اگر اساں سودے لیندے ہیں تو آٹا نہیں تھیندا، آٹا لیندے ہیں سودے نہیں تھیندے، گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوندا، اساں کڈے مروں، سارے حالات بہت نازک ہیں پہ، کیونکہ حالات ایسے گزرتے پن ساڈے این مہنگائی دی وجہ تو گھر اکثر لوگ خود خوشاں کریں دے پن، کیوں پرو کشا کہنی، کوئی موٹر سائیکل کتنا کیا کھڑے 80,000 70,000 دے نقد کیا کھڑے چائنا دا، سودے دے 1 کلو والا گھیو 300 روپے کیا کھڑے۔ ویورز مہنگائی کے لیے یہ بہت پریشان ہے، ٹھیک ہے، اور مہنگائی کے لیے یہ گنوا رہے ہیں کہ جی اگر سودا پورا کرتا ہوں تو آٹا نہیں پورا ہوتا، جب آٹا پورا کرتا ہوں تو سودا پورا نہیں ہوتا۔ ہم سبھی کچھ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم بہتر اور ایمانداری کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ہر بندہ پریشان ہے، ایک میں نہیں، ہر بندہ مہنگائی واسطے پریشان ہے، جی ہر بندے کو ضرورت ہے اچھائی ہوئے، مہنگائی گھٹ ہوئے، ہر بندہ اپنے جیسے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو آج کے دور میں غربت میں بھی ہیں لیکن محنت کر رہے ہیں، کوئی پیغام ہے تو بتائیں۔ جی پیغام یہ ہے کیونکہ حق حلال دی روزی کرو، اپنی مزدوری کرو، کسی دے آگوں ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنی محنت کرو۔ بہت خوبصورت پیغام کے ساتھ ناظرین ہمیں دیں اجازت، اپنی محنت
اپنے ہاتھ، اپنی نیت، اپنا عمل، ان سب کو استعمال میں لائیں. انشاءاللہ زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور زندگی پرسکون بھی ہو جائے گی. اپنی میزبان سائمہ عباس مہدی کو اور ہمارے کیمرہ مین محمد عباس مہدی کو اجازت دیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی کسی ایپیسوڈ میں، کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.